یوں لگتا ہے کہ امریکہ اور چائنا دو کردار ہیں عروج و زوال کے اسٹیج ڈرامے کے۔ امریکہ جیسے ایک عمر رسیدہ استاد ہے جو کبھی پوری دنیا کا رہبر تھا مگر اب تھکن سے چور ہے، اور چائنا ایک ینگ اسٹوڈنٹ جو ٹیچر کی کتاب پڑھ کر اب اپنے قلم سے نئی تاریخ لکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کی علمی دوڑ محض لیبارٹریز اور مشین تک محدود نہیں، یہ کاغذوں پر لکھے گئے ریسرچ پیپرز کی دوڑ بھی ہے، اور چائنا اس میدان میں امریکہ سے آگے نکل چکا ہے۔ امریکہ کبھی ان مقالات کا شہنشاہ تھا۔ نیچر اور سائنس جیسے میگزین اس کی یونیورسٹیز کا خاصہ تھے۔ دنیا بھر کے ذہن ہارورڈ اور MIT کے مقالوں کے گرد گھومتے تھے، مگر اب حالات بدل گئے ہیں۔ بجٹ کٹوتیوں نے تحقیقی خوابوں کے پروں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ ین لی کن جو فیس بک یعنی میٹا کے چیف سائنٹسٹ ہیں نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی بجٹ کٹوتیاں سائنس اور تحقیق کو شدید نقصان پہنچائیں گی۔ امریکن گورنمنٹ کی جانب سے یونیورسٹیز پر پڑنے والے سیاسی دباؤ نے سوال پوچھنے کا حوصلہ بھی کم کر دیا ہے۔ حکومتی احکامات نے اساتذہ کے قلم پر زنجیر ڈال دی ہے۔ ہارورڈ کے صدر نے کھلے لفظوں میں کہا کہ حکومت کی نئی پالیسی یونیورسٹی کے فکری حالات پر براہ راست کنٹرول کے برابر ہے۔ دوسری طرف چائنا ایک نیا عہد رقم کر رہا ہے، جہاں ہر سال سائنسی اور ٹیکنیکل پیپرز میں شائع ہونے والے آرٹیکلز کی تعداد امریکہ سے بڑھ چکی ہے۔ سٹیم یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھس کے طلبہ کی فوج یہاں ہر سال نکلتی ہے، اور یہ تعداد امریکہ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس علمی جنگ میں محققین اگر سپاہی ہیں اور ان کے تحقیقی پیپرز تیر و تلوار، تو اس مورچے پر چائنا کی صفیں امریکہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ لمبی اور تیار دکھائی دیتی ہیں، اور آج کا امریکہ چائنا کی سبقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ پہلی وحی کا آغاز اقرا سے ہوا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علم کے میدان میں مسلمان ایک عرصے تک دنیا کو لیڈ کرتے رہے۔ امریکہ دنیا کا علمی و سیاسی امام ہو یا چائنا، مسلمانوں کا عروج اتحادوں کا حصہ بن کر نہیں بلکہ علمی اور عملی دنیا میں اپنا رول ادا کر کے ہوگا۔ مولانا مودودی نے ستمبر 1934 میں لکھا تھا کہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جس کو فکر و تحقیق کا انجن چلا رہا ہے۔ جنوری 1941 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں انجمن اتحاد طلبہ کے سامنے جو خطبہ مولانا نے پڑھا، اس میں ایک جگہ فرمایا کہ امامت کا دامن ہمیشہ علم سے وابستہ رہے گا۔ امریکہ اور چائنا کی اس جنگ کا فاتح کوئی بھی ہو، عالم اسلام کے حکمرانوں کو اپنی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے، جس کی فی الوقت بظاہر کوئی امید نہیں، لیکن اگر عالم اسلام کا بڑا حصہ اس بات کو سمجھ گیا تو بہت جلد دنیا کے علمی اور فکری منظرنامے پر ایک بہت مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، اور علم انسان کو انسان بنانے اور اپنے رب کی نشانیوں کو رب کی نشانیوں کی حیثیت سے ہی دیکھنے کی طرف انسانوں کو متوجہ کرے گا۔ یہ ایک بڑا ہدف ہے۔ کیا اس ہدف کو ہم اپنا ہدف بنانے کے لیے تیار ہیں؟